سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 31۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون۔ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أئنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون۔ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين۔ إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے اٹھایا ان کے بعد ایک دوسری قوم کو، فأرسلنا فیہم رسولا منہم، اور پھر بھیجے ان میں اپنے ایک رسول انہی میں سے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ پیغام دے کر کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، کوئی نہیں تمہارا اس کے سوا معبود۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا، اور کہنے لگے سردار اس قوم کے جنہوں نے کفر کیا، وكذبوا بلقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں خوب خوشحالی دی تھی۔ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں ہے یہ مگر انسان تمہارے جیسا، يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ، یہ بھی اسی طرح کھاتا ہے جس طرح تم کھاتے ہو، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور اسی طرح پیتا ہے جس طرح تم پیتے ہو، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم نے بات مانی ایک اپنے جیسے انسان کی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، یقیناً پھر تم بڑے خسارے میں ہوگے۔ أَيَعِدُكُمْ، کیا یہ تمہیں دھمکاتا ہے، أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، کہ جب تم مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، اور تم مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، بے شک تمہیں نکالا جائے گا، هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ، ناممکن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، کچھ نہیں ہے مگر یہی دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم مریں گے اور جئیں گے، وما نحن بمبعوثین، اور کوئی نہیں دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا، یقیناً یہ ایک ایسا مرد ہے
جس نے اللہ پہ جھوٹا الزام لگایا، وما نحن لہ بمؤمنین، اور ہم اس پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک اور نبی علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر کیا ہے۔ یہ جن کا تذکرہ ہے، یہ کون سی قوم ہے اور کون سے نبی ہیں، اس کا اللہ رب العالمین نے نام نہیں لیا، اور قرآن کریم میں اصل مقصود قصہ نہیں ہوتا بلکہ سبق ہوتا ہے۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے ایسے لوگ، آپ کے ٹکراؤ میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی، اللہ کے پیغام کی مخالفت کی، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو جھٹلایا، تو ایسے لوگ کوئی پہلی دفعہ نہیں آئے، پہلے بھی آ چکے ہیں۔ اور ان کا انجام کیا ہوا، یہ آج کے مکذبین کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ان کے ساتھ دینے والوں کو اللہ پاک نے کیسے بچایا، یہ آج دین کی محنت کرنے والوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ پورے واقعے کا خلاصہ اور مقصود اور لب لباب یہی ہوتا ہے۔ باقی اس سے مراد کون سی قوم ہے، بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں قوم سمود مراد ہے، جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، کیونکہ جہاں اس قوم کے لیے عذاب کا ذکر آتا ہے وہاں لفظ آیا ہے صیحہ کا، اور صیحہ کہتے ہیں چیخ کو، کہ فرشتے نے ایک چیخ ماری جس سے زمین، ان کے مکانات، زمین سب دہل گئی اور ان کے کلیجے تک پھٹ گئے۔ یہ عذاب قوم سمود پر آیا تھا، اس لیے بعض حضرات فرماتے ہیں ان آیات سے مصداق قوم سمود ہے، لیکن بعض دوسرے مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں چونکہ نوح علیہ السلام کے فوری بعد جو قوم دنیا میں جس نے عروج حاصل کیا اور دنیا میں ان کو شہرت ملی وہ قوم عاد تھی، تو نوح علیہ السلام کے بعد اس قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس سے مراد قوم عاد ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ رہی بات صیحہ کی، تو وہ حضرات فرماتے ہیں صیحہ جیسے چیخ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی مطلقاً عذاب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو قوم عاد پر عذاب آیا ہوا کا، اللہ پاک نے اسی کا ذکر صیحہ کے لفظ سے کیا، تو لہذا قوم عاد مراد ہے۔ بہرحال مصداق قوم عاد ہو یا قوم سمود ہو، دونوں قوموں کے تفصیلی واقعات قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ بیان ہو چکے ہیں۔ یہاں مختصراً اللہ پاک نے ان کی طرف بھیجے گئے نبی علیہ السلام کی دعوت اور ان کے ذہن میں اللہ کے نبی کا جو تصور اور خاکہ، اور اس خاکے کی بنیاد پہ پھر نبی کا انکار، ان کی تعلیمات کا انکار، بلکہ ان کا استہزاء اور ان کے ساتھ ان پہ الزامات لگانا، یہ رویہ جب اختیار کیا تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کے مستحق بنے۔ آیات مبارکہ پہ غور کرتے جائیں، اس میں کوئی زیادہ تشریح طلب بات نہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ثم انشأنا من بعدہم، اس قوم نوح کے بعد پھر ہم نے ایک اور قوم کو اٹھایا۔ انشأنا کا معنی ہم نے ان کو ترقی دی، ان کو عروج دیا، ان کو اقتدار ملا، دنیا کے اندر ان کو شہرت ملی۔ قرنن آخرین، ایک دوسری قوم، قرن عربی زبان میں قوم کو بھی کہتے ہیں، ایک صدی کو بھی کہتے ہیں، اور ایک مطلقاً ایک زمانے کو بھی کہتے ہیں۔
یہاں مراد صدی بھی ہو سکتی ہے کہ 100 سال کے بعد، یہاں مراد قوم بھی ہو سکتی ہے اور زمانہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام کے بعد پھر ایک ایسا زمانہ آیا کہ ہم نے ایک اور قوم کو اٹھان دی، اللہ پاک نے ان کو اٹھان دی، اللہ نے ان کو ترقی دی، اللہ پاک نے ان کو عروج دیا۔ چاہیے یہ تھا کہ عروج میں بھی اللہ کو یاد رکھتے، لیکن انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی یاد دلانے کے لیے فرمایا فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ہم نے ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام ہو تب بھی وہ قوم میں سے ہی تھے، صالح علیہ السلام ہو تب بھی وہ قوم میں سے ہی تھے، اس لیے یہ لفظ دونوں کے اوپر بولا جا سکتا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ انہی میں سے مراد انہی کی جنس یعنی انسانیت سے تعلق رکھنے والے تھے، یا انہی میں سے مراد انہی کی قوم کے فرد تھے۔ تو بہرحال ایک بشر، ایک انسان، ایک ان کا قومی بھائی، اسی کے سر پہ ہم نے تاج نبوت سجا کر یہ پیغام دے کر اس کو بھیجا، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ عبادت سے مراد صرف ماتھا ٹیکنا نہیں، بلکہ عبادت سے مراد یہ کہ دنیا جہان کے جمیع معاملات کے اندر اللہ کی اطاعت کرو۔ یعنی زمین اللہ کی ہے، زندگی اللہ کی ہے، جسم جان اللہ کا ہے، مرضی بھی کس کی چلے گی؟ اللہ ہی کی چلے گی۔ میرا جسم میری مرضی، یہ ان قوموں کا نعرہ تھا، میں جو مرضی کروں، جیسے مرضی جیوں، میرا اپنا قانون، ہمارا اپنا اصول، یہ قوموں کے نعرے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی آ کے ان کو یہی تبلیغ کرتے، یہی تلقین کرتے کہ بھائی جسم بھی اللہ کا، زمین بھی اللہ کی، ملک بھی اللہ کا، سب کچھ اللہ کا ہے، تو نظام بھی کس کا چلے گا؟ اللہ ہی کا چلے گا۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا جہان کی جن چیزوں پہ تم سمجھتے ہو کہ ان میں ہمیں کامیابی ملے گی یا یہ چیزیں ہمیں بچا لیں گی، وہ روپیہ پیسہ ہو، وہ کوئی بڑی قوت اور طاقت ہو، وہ کوئی بت اور مجسمہ ہو، وہ کوئی مورتی اور تمثال ہو، دنیا جہان کی کوئی چیز، کوئی نقشہ اللہ کے مقابلے میں کسی طرح سے بھی کام آنے والا نہیں۔ چاہے پتھر کے بنائے ہوئے مجسمے ہو، چاہے جیتی جاگتی قوتیں اور طاقتیں ہوں، انسان روپے پیسے میں سمجھے کہ میرا تحفظ ہے، یا اپنی بلڈنگ سازی کے اندر سمجھے کہ میرا بچاؤ ہے، اللہ رب العالمین کی پکڑ جب آتی ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ تو جائے پناہ، ملجا اور مأویٰ، بچنے کی ایک صورت اور راستہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے نبی یہ پیغام لے کر آتے اور قوموں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے افلا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ خوف خدا کیوں نہیں ہے تمہارے اندر؟ اس کے جواب میں سب سے پہلے جو طبقہ اللہ کے نبیوں کے پیغام کی مخالفت کرتا تھا وہ اسی قوم کا امیر طبقہ ہوتا تھا، سرمایہ دار، جاگیردار، اور اپنے آپ کو زیادہ مالدار ہونے کی وجہ سے کچھ سمجھنے والا، وہ طبقہ سب سے پہلے اللہ کی نبیوں کی مخالفت کرتا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ان کو اپنے فرسودہ نظام ٹوٹتے ہوئے نظر آتے، کیونکہ ہر طاقتور دنیا کے اندر اپنا ایک نظام رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری اپنی ایک سلطنت ہے، لیکن جب اللہ کے نبی آ کر کہتے کوئی انسان کسی کا غلام نہیں، سب انسان کس کے غلام ہیں؟ صرف اللہ رب العالمین کے، تو ان فرسودہ نظام والوں کو، سرمایہ داروں کو، جاگیرداروں کو اپنی سلطنت کے پیچ اکھڑتے ہوئے نظر آتے،
اس لیے وہ سب سے پہلے اللہ کے نبیوں کی مخالفت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں میں جو لوگ پیش تھے وہ سب کے سب سردار تھے، وڈیرے تھے، نواب تھے، قوانین تھے، عرب کے لحاظ سے ان کو کوئی نام دے لے، وہ سب کے سب پہلے نمبر پہ مخالفت کرنے والے۔ اور جو ایمان لانے والے وہ لوگ تھے جو معاشرے کا کمزور طبقہ سمجھے جاتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اولین مسلمان ہیں۔ ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں، یہ جو جن کو معاشرے میں ظاہری طور پر جن کا کوئی رکھ رکھاؤ نہیں تھا، یہ لوگ تھے اولین ایمان کو قبول کرنے والے۔ اور یہ بات بھی قوموں کے راستے میں رکاوٹ بن گئی، یار اس کے پاس ہے کیا، یہ چند ملنگ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، فقیر اکٹھے کیے ہوئے، ان کی زبان میں وہ لوگ کہتے کہ معاشرے کے چند جو ہے ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے ساتھ یہ کیا نظام اور انقلاب لانا چاہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قال الملأ من قومی، ان کی قوم کے سرداروں نے، بڑوں نے، نوابوں نے، الذین کفروا، جو کافر بھی تھے، وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کے بھی منکر تھے، جن کو مرنے کے بعد کی زندگی پہ بھی کوئی یقین نہیں تھا۔ اور اللہ فرماتے اطرفناہم فی الحیات الدنیا، ان کی مالی پوزیشن یہ تھی کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کو خوب خوشحالی دی تھی۔ اطرفناہم، ہر چیز دنیا کی فراوانی کے ساتھ ان کے پاس موجود تھی، سب سے پہلے انہوں نے مخالفت کی۔ اور مخالفت کی وجہ کیا؟ کوئی پائیدار بات نہیں، کوئی محقق اور دلیل والی بات نہیں۔ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہارے جیسا انسان ہے، یأکل مما تأکلون، وہی کھاتا ہے اور ویسے ہی کھاتا ہے جیسے تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، ویسے پیتا ہے جیسے تم پیتے ہو، جیسے تم کھانے کے محتاج، پانی کے محتاج، بیوی بچوں سے تعلق، کاروبار اور نظام زندگی، ویسے ہی اس کا بھی ہے۔ تو اس اپنے جیسے انسان کی ہم بات مانیں کیوں؟ اس کے پیچھے کیوں چلیں؟ اگر کوئی اللہ نے رسول بھیجنا ہے تو اللہ کسی فرشتے کو بھیجے، اللہ کسی اور مخلوق کو بھیجے۔ یہ ہم میں سے ہی ایک انسان اور ہماری طرح کھانے پینے والا، ہماری طرح رہنے سہنے والا، اس کی ہم کس لیے اطاعت کریں؟ کیوں اس کی بات مانیں؟ ان ظالموں نے یہ نہ سوچا کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ پاک نے اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، تب بھی وہ لوگ ایسے تھے کہ جو نبوت اور بشریت میں تضاد سمجھتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ بشر ہو تو رسول نہیں ہو سکتا، اور رسول ہو تو بشر نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم دوستو، یہ بہت بڑا مغالطہ تھا اور آج بھی بعض لوگوں کو ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پہ اس کا جواب دیا کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان ہی آنا چاہیے۔ کوئی فرشتہ آ جائے تو پھر تو انسان کے لیے بہانہ بن جائے گا کہ جی وہ تو فرشتہ ہے، اس کو تو کھانے پینے کی حاجت نہیں، اس کے تو بیوی بچے نہیں، ہم اس کے پیچھے کیسے چل سکتے ہیں، ہم اس کی اطاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جب انہی کی طرح کھانے کا محتاج، پانی کا محتاج، بیوی بچوں میں رہنے والا، کاروبار کرنے والا اور کام کاج کرنے والا نبی آئے گا تو وہ انسانوں کے لیے مقتدا بنے گا، نمونہ بنے گا کہ جب وہ کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس جیسا یقیناً نہیں کر سکتے، لیکن اس کی اطاعت کی کوشش تو کر سکتے ہو، اس کے پیچھے چلنے کے لیے اس کو نمونہ اور آئیڈیل تو بنا سکتے ہو۔ اور پھر دوسری بات کہتے کہ جناب یہ تمہیں ڈراتا ہے، اذا متم وکنتم ترابا، جب مر جاؤ گے
اور مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے، انکم مخرجون، تمہیں پھر نکالا جائے گا۔ ہیہاتا، یہ تو بڑی دور کی باتیں کرتا ہے۔ ہیہاتا عربی کے علاوہ کسی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ عربی میں بعودہ ہے، یہ دور کی باتیں کرتا ہے، ناممکن باتیں کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کچھ نہیں ہے، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، مریں گے، جئیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، وما نحن بمبعوثین، کوئی نہیں اٹھایا جانا، کوئی نہیں دوبارہ اٹھایا جانا۔ میرے محترم دوستو، اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو زبان سے تو ہم بے شک یہ الفاظ نہیں کہتے، لیکن عمل ہمارا بھی ایسا ہی ہے کہ بس یہی زندگی ہے جی، اور کچھ نہیں، اسی پہ جو کرنا ہے کر لو، مرنا کیا اور جینا کیا، یہ سب ہمیں بھول چکا۔ اور پھر اللہ کے نبی کو کہتے ان ہوا الا رجل، یہ تو ایسا مرد ہے اور ایسا انسان ہے، افترا علی اللہ کذبا، اللہ کے متعلق بھی جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبیوں پہ کتنا بڑا الزام، یہ اللہ نے اس کو بھیجا کوئی نہیں، اور یہ کہتا ہے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ۔ وما نحن له بمؤمنین، اور ہم ایسے شخص پہ ایمان رکھنے والے نہیں، ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی کی اس حد تک مخالفت کی گئی، پھر اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اور پھر اس قوم کے ساتھ کیا ہوا اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم